اگر آپ ایک انسان سے سب کچھ چھین لیں تو اس کے پاس کیا بچتا ہے اور وہ کس طرح سروائیو کر سکتا ہے. ایک نظریہ یہ قائم ہو گیا تھا کہ انسانی زندگی کا مقصد لذت حاصل کرنا ہے یا طاقت حاصل کرنا. نوجوان تھا وکٹر فرینکل، ماہر نفسیات تھا. 1920 کی دہائی میں ہی ایک نظریہ نیا قائم کیا. اس نے کہا انسان کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ انسان زندگی میں معنی، مقصد اور وجہ تلاش کرتا ہے. وکٹر فرینکل جا رہا ہے جیل میں، اپنی کتاب کا مسودہ بھی لے کے گیا. جب وہ وہاں پہنچا، مسودہ لے لیا تو ایک دم سے پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ نام اور عنوان بھی لے لیا. اب آپ پروفیسر وکٹر فرینکل نہیں ہیں، آپ یہ نمبر ہے. 3 سال اس نے وہاں پہ گزارے. وین واپس آیا جرمنی سے، اس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. 9 دن میں اس نے یہ کتاب لکھی. اس پہ اس نے اپنا نام نہیں لکھا، اس کتاب پر اس کا قید میں جو نمبر تھا وہ نمبر اس پہ لکھا گیا. کتاب میں جو نظریہ بیسکلی وہ ہے لوگو تھراپی، سرچ فار میننگ. ابھی تک انسانوں کا سوال یہی ہے کہ ہم زندگی میں معنی کیسے تلاش کریں. آپ زندگی میں مقصد تلاش کریں اپنے رویے کے ذریعے. اصل سوال انسان کا یہ نہیں ہے کہ مجھے زندگی سے کیا چاہیے، سوال یہ ہے کہ تم کیا دے سکتے ہو زندگی. پین اور سفرنگ تو ہوتی ہے آپ کے ساتھ، اس سفرنگ کو میننگ فل کیسے آپ بنائیں. آج کل کا معاشرہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو اسکرولنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اس اسکرولنگ سے روکتی ہے. انسان کی زندگی جو ہے نا ایک نیٹ ورک کی طرح ہے. میں اکیلا نہیں ہوں، ہزاروں چیزیں مجھ سے جڑی ہوئی ہیں. تو ہر مرحلے پہ کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے جو آپ کو معنی دیتی ہے اور وہ زندگی کو بامقصد بناتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا محمد بھائی، وہ جو ہے میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا مین سرچ فار میننگ وکٹر فرینکلن کی، تو اس میں نا ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ قیدیوں کو لائن سے کھڑا کر دیا گیا اور داروغہ آیا، انگلی کا اشارہ کیا، یوں اور یوں. انگلی کے اشارے پہ انسان کی زندگی کا تعین کیا جا رہا تھا کہ یہ لوگوں کو مار دیا جائے، یہ لوگوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال دیا جائے اور یہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ لوگوں کو اذیت دی جائے تاکہ یہ خود بخود مر جائے، فوراً موت نہ ملے. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے ایک سوال آتا ہے کہ نا کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم زندہ کیوں رہیں؟ ہماری اس زندگی میں اگر ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ دار میں، یا ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں اذیت ناک زندگی ہم گزار رہے ہوں اور ہم موت کے بہت زیادہ قریب ہو، تو وہاں پہ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد یا اپنی زندگی کا ہدف تعین کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ ایک انسان کی انگلی کے اشارے کے اوپر موت کا تعین ہو رہا ہے اور اس موت کے تعین میں ہی انسان اپنی زندگی کا ہدف طے کر لے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، اس کو ہم جدید دور سے، اس قدیم دور سے بھی یہ سوالات چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جو ایک کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے مین سرچ فار میننگ وکٹر فرینکلن کی یہ کتاب ہے. تو اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور 1 سے زیادہ اس کتاب کے ترجمہ ہو چکے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب کے اگر اصل جو ہے وہ انگریزی میں اگر اس کتاب کو پڑھی جائے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، وکٹر فرینکلن کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وکٹر فرینکلن ماہر نفسیات تھے، یہودی تھے، آسٹریلیا سے ان کا تعلق تھا. جب تقریباً 30s کی بات ہے، 1930s کی بات ہے کہ جب ہٹلر جو ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا یہودیوں کو اور ڈھونڈ کے ان کو مار رہا تھا، تو یہ بھی جو ہے وہ ان کی گرفت میں آ گئے اور پھر ان کو جیل میں ڈال دیا. پھر جیل میں صحبتیں دیکھی، جیل میں قیدیوں کی زندگی دیکھی، پھر انہوں نے بہت ساری جو لوگو تھراپی وغیرہ یہ ساری چیزیں یقین آپ بات کریں گے. تو میں اب آپ کی طرف جاتا ہوں کہ اس کتاب کے حوالے سے نیٹشے کا اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ نیٹشے کی ایک لائن سے وہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں. تو وہ کیا لائن تھی اور اس کتاب کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو. دیکھیں، بہت اہم کتاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے. ایک اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت اہم کتاب تو ہے لیکن اس کتاب کے اوپر بات کون کر رہا ہے. تو یہ میرے ساتھ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں محمد نقوی، اور جو ہے وہ ریلیجن کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اسٹڈی کی بھی ہے، خصوصاً ابراہمک ریلیجن کے اوپر، اور جو ہے وہ PhD اسکالر ہیں. جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اسلامک اسٹڈی کے اوپر PhD کی بھی، وہ بھی جو ہے وہ قم المقدس سے، ایران سے. تو ماشاءاللہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اس کتاب کا انتخاب بھی کیا آپ نے. تو اس کتاب کے حوالے سے اگر آپ ہماری کچھ رہنمائی کرنا چاہیں تو. دیکھیں، اس کتاب کے بارے میں ایک بنیادی سوال ہے اس کتاب کا، جو اس کتاب کو ہماری زندگی سے اور جس کی وجہ سے یہ کتاب آج تک زندہ ہے اور ریلیونٹ ہے آج تک، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان سے سب کچھ چھین لیں، سب کچھ آپ نے اس کا چھین لیا، تو اس کے پاس کیا بچتا ہے اور وہ کس طرح سروائیو کر سکتا ہے، کس طرح وہ زندگی گزار سکتا ہے. اور اس سوال تک پہنچنے کے لیے آپ نے بڑا اچھا ایک انٹروڈکشن دیا تعارف کتاب کا، لیکن اس میں کچھ چیزیں اضافہ کروں گا. چونکہ دیکھیں، کتاب کو صحیح سے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتاب
مصنف نے کن مراحل سے گزر کے وہ کتاب لکھی اور کن کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس نتیجے تک پہنچا، اس کتاب تک پہنچا. تو اس کتاب کی ایک تھوڑا سا میں مصنف کے بارے میں بات کروں گا، پھر کتاب کی طرف جاؤں گا. وکٹر فرینکل 1905 میں پیدا ہوتے ہیں وین میں. وین جو ہے وہ مغرب کا جو اس دور کا جو مغربی وین یعنی ویتنام یا وینس؟ آسٹریا کا دارالحکومت ہے وین. وین اس زمانے کا ایک بہت اہم شہر تھا اسکالرلی حوالے سے، مطلب علمی حوالے سے ایک بہت اہم شہر تھا. اور وین سرکل کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اتنا اہم تھا کہ اس دور سے لے کے آج تک ان کے وہاں پہ جو نظریات ڈسکس ہوتے تھے، جو چیزیں تھیں، آج تک ان کے اثرات ہیومینٹیز میں پائے جاتے ہیں، مختلف چیزوں میں، فلسفے میں، یہی نفسیات میں، ہر چیز میں ان کے کسی نہ کسی طرح سے. وہ ویتگنشتائن جیسے بڑے بڑے اسکالرز بھی، فلاسفرز بھی وہاں پہ گزرے ہیں. تو یہ وینا میں ماہر نفسیات کے طالب علم تھے، نفسیات انہوں نے پڑھی، اور 1920-21 میں یہ اس کا جو ایک اسکالرز کا جو طبقہ ہے اس میں وہ داخل ہوئے. اب اس زمانے میں نفسیات کے جو ماہرین تھے ان کے اوپر اثر زیادہ فروئڈ اور ایڈلر وغیرہ کا تھا، اور ایک نظریہ یہ قائم ہو گیا تھا کہ انسانی زندگی کا مقصد یا لذت حاصل کرنا ہے یا طاقت حاصل کرنا ہے. یہ ایک نظریہ اس زمانے میں قائم تھا. اب یہ 1920 کی بات، 20 کی دہائی کی بات کرنا، جب یہ آپ سمجھیں نوجوان تھا وکٹر فرینکل. اب یہ اس طبقے میں آیا، گفتگو، بحث، پھر یہ پریکٹس میں آیا، چونکہ ماہر نفسیات تھا تو وہ پیشنٹس کو دیکھنا، پریکٹس میں آنا. اس نے وہ آہستہ آہستہ 1920 کی دہائی میں ہی ایک نظریہ نیا قائم کیا. اس کے مقابلے میں اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت طاقت یا لذت حاصل کرنا ہے. اس نے کہا انسان کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ انسان زندگی میں معنی، مقصد اور وجہ تلاش کرتا ہے، اور وہی چیزیں جو انسان کو آگے بڑھا. ابھی ہم کتاب تک نہیں پہنچے، کتاب ابھی آگے آئے گی، اور یہ وہی چیزیں جو انسان کو زندگی میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، کس طرح گزارے، کیوں گزارے، کیسے گزارے، اور سب چیزوں کو اس نے 1926 میں اس نے پہلی دفعہ ایک لیکچر سیریز دی وہی وین میں، جس میں اس نے اپنا نظریہ پیش کیا، اور 30 کی دہائی میں 5-6 بڑے عمدہ مقالے اس نے چھاپے، اور بڑی پذیرائی ملی علمی حلقوں میں اس کو. یہاں تک تو بات صحیح ہے، یہاں تک دیکھیں وہ ایک نظریہ اس نے بنایا ایک خاص، ایک نارمل زندگی میں، جیسے وہ ہمارے یہاں قرآن مجید کہتے ہیں نا انما العسر یسرا، زندگی کا ہے کہ آسانیاں ہیں اور اس کے ساتھ دشواریاں بھی ہیں، ایک نارمل لائف جو گزرتی ہے. لیکن ایک شفٹ آتا ہے اس کی زندگی میں، وہ جرمنی، نازی، پھر وہ سارا تو ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن وہ آسٹریا تک پہنچ جاتے ہیں، وین آتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ شخص کتنا اہم ہے کہ جب چونکہ یہودی بیک گراؤنڈ کا بھی آپ نے بتایا، تو جب یہ وین تک پہنچے تو ایک مسئلہ تھا کہ بھئی اب یہودیوں کو پکڑا جا رہا تھا، اور بھی بہت سے لوگوں کو، تو اس میں ان کا بھی نام تھا کہ ان کو بھی پکڑا جائے گا. امریکن ایمبیسی سے ان کو کال آتی ہے، ان کو خط ملتا ہے کہ آپ کی امیگریشن تیار ہے، آپ آ جائیں، ہم آپ کو امریکہ لے جائیں. جیسے بہت سارے اسکالرس کو وہ لے گئے، ان کو بھی آئی. تو اس نے یہ بڑا، میں اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں چونکہ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے، اور یہ بہت وہ کہتے ہیں کہ اہم مزیدار واقعہ ہے. یہ کہتا ہے کہ جب میرے پاس وہ آیا تو میرے والدین تو بہت خوش ہو گئے کہ اچھا یہ امریکہ چلا جائے گا، بچ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا اس کو. لیکن میں ایک اخلاقی کشمکش کا شکار ہو گیا، ایک ڈیلیما آ گیا میرے سامنے. میں کیا اپنے والدین کی خدمت کے لیے، بوڑھے والدین ہیں، اب ان کا میں چلا گیا تو کون یہاں پہ دیکھے گا، کیا ہوگا ان کے ساتھ، وہ بھی شاید کیمپ میں چلے جائیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. میں ان کے لیے رکوں یہاں پر، یا کوئی لفظ استعمال کرتا ہے اپنے فکری بچے کو، فکری فرزند کو، لوگو تھراپی جو اس کا نظریہ ہے جو قائم ہو چکا تھا، اس کو اپنے ساتھ لے کر امریکہ چلا جاؤں اور وہاں پہ اس پہ کام کروں، کتابیں لکھوں، مقالات لکھوں، علمی بحث کروں اور اس کو آگے بڑھاؤں. یہ بھی ایک کام ہے. تو اب یہ آگے جا کے اس کے نظریے میں بات کام آئے گی، تو میں اس لیے یہاں عرض کر رہا ہوں. تو وہ میں بہت پریشان تھا کہ کیا کروں. والدین کہہ رہے تھے چلے جاؤ، میں سوچ رہا تھا کہ جاؤں نہ جاؤں. تو میں نے میز پر دیکھا کہ ایک ماربل کا ٹکڑا، ایک پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے.
میں نے کہا کہ وہ ہمارا جو سینگاگ ہے اس کو آگ لگا دی گئی اور وہ جل گیا, ٹوٹ گیا, توڑ دیا تھا. یہ ٹکڑا مجھے وہاں ملا, میں نشانی کے طور پر لے آیا ہوں. اب دیکھیں وکٹر فرینکل مذہبی آدمی نہیں تھا, مذہب سے اس کا کوئی تعلق, جیسے اس زمانے میں ایک رجحان تھا اسکالرز میں, تو مذہبی آدمی نہیں تھا. لیکن بعض چیزیں جو انسان کو ٹچ کرتی ہیں نا, اس نے کہا کہ میں نے ابا سے پوچھا کہ کیا لکھا ہے اس پہ, تو انہوں نے پڑھ کے بتایا. نے کہا یہ توریت کی کچھ آیتیں ہیں اور 10 کمانڈمنٹس کا ایک حصہ اس پہ بچا ہوا ہے, وہ لکھا ہے اس میں. کیا لکھا ہے؟ میں کہا 10 کمانڈمنٹس میں ایک ہے حکم جس میں والدین کیا تذکرہ ہے, والدین کی خدمت کرو, انہوں نے یہ لکھا. تو اس نے کہا کہ جب یہ میرے سامنے آیا نا, اب یہ غیر مذہبی آدمی بات کر رہا ہے, جب یہ میرے سامنے آیا تو میں نے فوراً فیصلہ کر لیا. میں نے امریکن ایمبیسی کی جو کال آئی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. میں نے کہا میں یہیں پر رک رہوں گا, اب دیکھوں گا جو بھی ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہ لوگو تھراپی تو خیر ہم آگے جا کے بات کریں. اب یہ اس نظریے کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے, ابھی تک ہم نارمل زندگی میں ہیں اس کی. اب ایک وقت آتا ہے کہ یہ سارے مسائل ہوتے ہیں اور وہ کیمپ کی طرف چلا جاتا ہے. ایک بہت لمبا سفر ہے, پوری کتاب میں اس نے اس کو ڈسکس کیا. ایک لمبا سفر کر کے کیمپ میں جاتا ہے. تو اب وہ سوال جو شروع میں نے عرض کیا نا, سب کچھ چھین لیا جائے, تو اب آپ سوچیں وکٹر فرینکل ایک سائیکاٹرسٹ ہے, پروفیسر ہے, پڑھاتا ہے, ایک مقام رکھتا ہے معاشرے میں, اور وہ جا رہا ہے جیل میں, وہی کیمپ کی طرف جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو ایک امید سے جاتا ہے نا آدمی, میرے ساتھ اب چیزیں لے کے جاتا ہے, گھڑی ہے, چشمہ ہے, قلم ہے, کوئی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, وہ سب چیزیں لے کے جاتا ہے آدمی. تو وہ اپنے ساتھ وہ اپنی کتاب کا مسودہ بھی لے کے گیا تھا, جس پر اس نے کوئی 25-30 سال کام کیا تھا, اور وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو پورا کر کے, اب اس کو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا, ذہن میں یہ تھا کہ بھائی میں اس کو پورا کروں گا, وہاں جا کے جیل جا رہا ہوں, جیل کا ہی تصور ہوگا, وہ لے کے گیا. جب وہ وہاں پہنچا تو وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پر ہم لوگوں سے ہر چیز لی جا رہی تھی, کوئی چیز, پرسنل بلانگنگ, گھڑی وغیرہ سب کچھ لے لیا, یہاں تک کہ وہ مسودہ بھی مجھ سے لے لیا. مسودہ جب لے لیا تو ایک دم سے میں پریشان ہو گیا کہ اتنے سالوں کی محنت, اب یہ پریشانی بھی ہے اور آگے جا کے اس کا دیکھیں گے کیا اثر ہوتا ہے. تو مسودہ لے لیا کہ اب دیکھیں آپ ایک آدمی سے کیا کیا لے سکتے ہیں. آپ کپڑے لے لیے, گھر لے لیا, گاڑی لے, ہر چیز لے لی, یہاں تک کہ آپ نے نام اور عنوان بھی لے لیا. اب وہ جب وہاں پہنچا تو وہ ایک نمبر ہو گیا, 6 ڈیجٹ کا ایک نمبر ہے, وہ الاٹ ہو گیا کہ اب آپ پروفیسر وکٹر فرینکل نہیں ہیں, آپ یہ نمبر ہیں, آپ ایک مزدور ہیں, آپ کو جو کام کہا جائے, اور آپ کو جب یہ نمبر 804, ہاں قیدی نمبر جو بھی, تو 804 ہی ہے کیا ہے؟ نہیں 6 ڈیجٹ کا ہے. ابھی میں نہیں جو جس کی میں بات کر رہا ہوں قیدی نمبر 804 ہے وہ, ہاں شاید. تو ہم اپنے قیدی کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ خیر اب وہ ایک نمبر ہو گیا, آدمی 804 ہو گیا. سر سب چیزیں آپ نے اس سے لے لی اور وہ ایک نمبر میں تبدیل ہو گیا. اب جو کام ہے اس کو وہ نمبر سے پکارا جاتا ہے. تو اب بالکل اب آپ جس معاشرے میں چلے گئے, آپ نے ساری چیزیں آپ کی ختم ہو گئی, آپ ایک نئے معاشرے میں گئے, اور وہاں پر آپ کوئی جانتا بھی نہیں آپ کو, آپ کون ہے بھائی, کیا چیزیں ختم, آپ ایک نارمل آدمی. تو اب اس کو ایک بہت اچھا موقع ملا. یہ اس کتاب کی دیکھیں بعض وقت ہوتے ہیں, ایک بات آپ ایک نظریہ دیتے ہیں, ایک فرضیہ دیتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی. بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی ہزاروں سال سے لوگ باتیں کیے جا رہے ہیں, یہ سوال آج کا تو نہیں ہے نا, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. مولانا روم نے ہی پوچھا ہے, جیسے کو جا محمدن بحری چبوس, سب نے مطلب عرصے بودا کے زمانے سے آپ لے لیں, بہت پرانے زمانے سے چل رہا ہے. لیکن یہ کہ آپ اس کو کس طرح اینالائز کرتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں. اب وہ جب اس نارمل زندگی سے ایک دم سے ایک ایکسٹریم پین کی زندگی میں آیا نا, المناک درد جسے کہیں, تکلیف کی زندگی میں آیا, تو اسے ایک موقع ملا. اس نے کہا یار یہ نظریہ تو تھا ہمارا, ابھی تک تو ہم لیکچرز میں ہی دے رہے تھے نا, لیکچر دے رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, اب یہ موقع ملا ہے اس کو پریکٹیکلی دیکھنے کا کہ واقعاً اس میں کوئی دم بھی ہے. ایک چیلنج آ گیا نا کہ وہ نظریے کو دیکھیں. تو اس کتاب کی خاص بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے اس نظریے کو جو ایک علمی گفتگو کا ایک ڈرائنگ روم ٹاپک تھا, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گفتگو کرنے کا, وہ ایک بالکل اس کو لیبارٹری مل گئی ٹیسٹ کرنے کے لیے. ہاں ایک بہترین لیبارٹری مل گئی, اور وہ ایکسٹریم لیول کی لیبارٹری, مختلف لوگوں سے مل رہا ہے. خود اس نے اپنا ایکسپیرینس بھی اس میں شیئر کیا ہے.
لوگوں کا ایکسپیرینس اور ان سے جو چیزیں حاصل. اب وہاں پریکٹس نہیں کر رہا ہے, کسی کا علاج معالجہ نہیں کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے لوگوں کو, اپنے آپ کو اور اپنے نظریے کو کہ وہ کس حد تک کارآمد ہے. تو اس میں اس نے ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں, اور اس کتاب میں ایک خاص بات اور یہ بھی ہے, اب بعض لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس نے پین کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کیا ہے, بہت گلوریفائی کیا ہے کہ آپ پین میں, جبکہ وہ پین کو, اس کا نظریہ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو پین میں ڈالیں, یہ وہی کہتے ہیں کہ آپ پین میں جب جائیں, آپ پہ تکلیف آئے, درد میں ہوں, تو اس کو کس طرح سے ڈیل کریں. تو اب وہ اس مرحلے سے گزرا, 3 سال اس نے وہاں پہ گزارے, جو بھی تھا اب آگے تفصیل بات کریں گے. اب یہاں پہ ایک بڑا مزیدار واقعہ یہ آتا ہے کہ یہ 42 میں گیا کیمپ میں, 45 میں آزاد ہو گیا. جو بھی مسائل تھے اس کے بعد, وہ بھی آزادی بھی ایک اتفاقی آزادی تھی اس کی تقریباً, ورنہ شاید وہ ہم تک پہنچتا ہی نہیں اس کا نظریہ. لیکن خیر وہ آزاد ہو گیا, اور جب وہاں وین واپس آیا جرمنی سے, تو اس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. 9 دن کا کہتے ہیں شاید, میرے خیال میں 9 دن میں اس نے یہ کتاب لکھی. بہت چھوٹی سی کتاب ہے, میرے خیال میں 250 صفحے کی اس طرح ہوگی, 200 صفحے زیادہ کی نہیں. 9 دن میں وہ کتاب لکھی اور وہ کتاب چھپنے دی. اب دیکھیں یہ ایک بڑا مزیدار وہ ہے, اس نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا, لیکن یہ میرا اپنا, میں نے جب واقعہ پڑھا تو مجھے لگا کہ اس میں شاید ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ جب وہ کتاب چھپنے گئی, اس نے کتاب کا جو پہلا ایڈیشن جرمن میں لکھا تھا 46 میں چھپا ہے وہیں وین میں, اور وہ بالکل پرائیویٹلی چھپا تھا, کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں تھا جس نے چھاپا. اس پہ اس نے اپنا نام نہیں لکھا, اور اس کی رائے یہ تھی کہ اس کتاب پر اس کا جو قید میں, جو کیمپ میں جو نمبر تھا, وہ نمبر اس پہ لکھا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ جب کتاب لکھ رہا تھا نا, وہ صرف ایک اسکالر کے, اس نے کہتا ہے کہ میں اس کا اکیڈمک کریڈٹ نہیں لینا چاہتا تھا اس کتاب, اور وہ کتاب اب وہ ایک مکس, وہاں پہ جو کتاب آپ پڑھیں گے نا اس میں دیکھیں ایک اکیڈمک بھی ہے, ایک اسکالر بھی بات کر رہا ہے, اور ایک عام آدمی بھی بات کر رہا ہے. وہ وہی قیدی بات کر رہا ہے جس نے وہ سارا ایکسپیرینس کیا ہے, اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے, ایک ایک چیز آپ کو دکھاتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ نارمل زندگی تو گزار لیتے ہیں نا جیسے تیسے ہو, اب آپ کو جب یہ نظر آئے کہ ایکسٹریم پین میں جس مرحلے پہ جس میں کوئی امید نہیں, اب آپ وہاں پر جب آپ کو حل نظر آ رہا ہے تو نارمل زندگی تو سامنے ہی آ جائے گی. تو یہ کتاب ان سب مراحل سے گزری, اور پھر وہ ایک مقبول کتاب بنی. وکٹر فرینکل سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب اتنی مقبول کتاب ہے, 97 میں انتقال میں, کافی عرصے گزارے انہوں نے, اور وہ بیسٹ سیلر کتابوں میں شمار ہونے لگا. اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کی کتاب اتنی مقبول ہے, بیسٹ سیلر بک ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی, ورنہ میں اس کا کوئی کریڈٹ لیتا ہوں, لیکن مجھے دکھ ضرور ہوتا ہے اس بات کا کہ ابھی تک انسانوں کا سوال یہی ہے کہ ہم زندگی میں معنی کیسے تلاش کریں, اور آج بھی ہماری زندگی میں یہی مسئلہ ہے کہ ہم زندگی میں معنی کیسے تلاش کریں. تو کتاب میں جو نظریہ بیسکلی اس کا ہے وہ ہے لوگو تھراپی. لوگو تھراپی کا لفظ اس نے خود ایجاد کیا ہے, اور لوگوس سے آیا ہے, جو لیٹن لوگوس ہے, اور اس کا سمپل معنی وہی ہے جو کتاب کا عنوان ہے, سرچ فار میننگ, معنی کی تلاش, زندگی میں معنی کی تلاش. اور وہ اصولی طور پہ وہ اس نظریے کے خلاف تھا جو اس زمانے میں رائج تھا کہ یا پین یا طاقت یا لذت. اس نے ایک اور معنی دیا, اس نے کہا کہ یہ تو سب ہوتا ہے, لیکن اصل جو چیز ہے, بنیادی ضرورت انسان کی یہ نہیں ہے کہ وہ لذت حاصل کرے یا طاقت حاصل کرے, بلکہ بنیادی سوال انسان کا اور بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ جانے کہ زندگی کا معنی کیا ہے, زندگی کی وجہ کیا ہے, اور مقصد کیا ہے. اچھا, اب یہ تو بڑی نارمل سی بات ہوگی کہ بھئی مقصد کیا ہے, وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو سب کہتے ہیں. ہم یہاں تک پہنچے کیسے, یہ اس کتاب کا مین ہے کہ کس طرح ہم یہاں تک پہنچیں. اب وہ اپنی چیزیں بیان کرتا ہے. دیکھیں وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا آپ کو, والدین والا, اس میں دیکھیں ایک بڑا اہم پہلو ہے. ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن بہت پریشان تھا, اپنے وہی کیمپ کے دوران ایک دن بہت پریشان تھا, اور بڑی مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میرا مسودہ لے لیا انہوں نے, اتنی میں نے محنت کی, 30 سال 25 سال کتنے سال میں اس پہ محنت کی تھی اور مشقت کی تھی, میں چاہتا تھا اس کو پبلش کروں, اس پہ کام کروں, ساری زندگی کی میری محنت تھی, سب ختم ہو گیا, اب میں کیا کروں.
تو اس نے کہا اب اس وقت مجھے کس چیز نے امید دی کہ میں زندہ رہوں اور مزید کام کروں، ورنہ وہ ایسی کنڈیشن تھی کہ ہو گیا تو شاید میں خودکشی کر لوں. اس نے کہا مجھے اس وقت یہ چیز میرے ذہن میں آئی کہ مجھے یہاں سے نکل کر بڑی بڑی یونیورسٹیز جیسے ہارورڈ ہے، اسٹینفورڈ ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے اس نظریے کو پیش کرنا ہے، مجھے اپنا تجربہ بیان کرنا ہے. انہوں نے مجھ سے لے لیا، لے لیں، میں دوبارہ لکھوں گا. ایک اس نے اپنی زندگی کو ایک معنی دیا. ایک جگہ وہ کہتا ہے، اب دیکھیں وہاں پر زندگی کا معنی بدل گیا نا اس کا. وہاں پر زندگی کا معنی کیا تھا؟ وہاں پہ زندگی کا معنی یہ تھا اس کے لیے کہ میں والدین کی خدمت کروں گا جو بھی ہو جائے، جبکہ وہاں پر بھی وہ اس چیز کو آگے لے کے بڑھ سکتا تھا کہ نہیں مجھے یہ اہم ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. لیکن اس وقت اس کے لیے والدین کی خدمت ایک معنی دے رہی تھی، یہاں پہ اس کو یہ چیز معنی دے رہی تھی. تو اس نے ایک نظریہ، اس کا جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے جو معنی ہے تلاش کرنے کا طریقہ، اس کی 3 چیزیں ہوتی ہیں، اہم بنیادی چیزیں جو آپ کی مدد کرتی ہیں کہ زندگی میں معنی اور مقصد آپ تلاش کریں. پہلی چیز کیا ہے، میں اس کی سیکوینس تھوڑا شاید بدل دوں. اس میں ایک چیز وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ پر کوئی مشکل پڑے، پھر وہ پین والی بات ہے کہ وہ پین کو گلوریفائی نہیں کر رہا کہ آپ اپنے آپ کو پین میں ڈالیں، لیکن ایک ناگزیر تکلیف ہوتی ہے جس سے آپ کا چھٹکارا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ اس میں پڑ گئے ہیں. مثال کے طور پہ حادثہ ہو گیا، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، وہ ایک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن کیا چیز آپ کے کنٹرول میں ہے؟ کوئی چیز تو آپ کے کنٹرول میں ہوگی نا. یا جب آپ سے ہر چیز لے لی گئی تو کیا چیز آپ کے کنٹرول میں؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر سوال بدل جاتا ہے. اصل سوال آپ کا، انسان کا، یہ نہیں ہے کہ مجھے زندگی سے کیا چاہیے. آج کل ہمارا سوال کیا ہوتا ہے؟ یار مجھے کیا چاہیے زندگی سے، مجھے یہ چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے یہ نہیں ملا تو میں اب کوستا رہتا ہوں کہ بھئی مجھے یہ نہیں ملا، اس وجہ سے نہیں ملا، اس وجہ سے نہیں ملا. ہزار وہ میں مظلوم بن جاتا ہوں کہ بھئی وہ میرا یہ جاب نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. یہ کہتے ہیں سوال بدلو. سوال یہ ہے کہ تم کیا دے سکتے ہو زندگی کو. بھائی باہر کی چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، یہ بات یہ کہ تمہارے اختیار میں یہ ہے کہ تم کیا دے سکتے ہو زندگی کو. جب تم اپنی بات بدلو گے تو رویہ تمہارا بدل جائے گا. ہر چیز اب تم کنٹرول کر سکتے ہو، تمہارے کنٹرول میں تمہارا رویہ ہے، تمہارے ایکشنز تمہارے کنٹرول میں، تم کیسے فیل کر رہے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، کیا کر سکتے ہو. تو آپ کا پورا رویہ بدل گیا. تو اب یہ کہ ایک تو یہ کہ تکلیف میں آپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. یا تو آپ بالکل وہ ہو جائیں کہ یار اب جیسے ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے نا، عام طور سے کسی کا انتقال ہوا، ہم بعض الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی صحیح سے ڈلیور نہیں ہوتے. کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ سے کہتے یار صبر کرو. کیا مطلب صبر کرو؟ اب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ آدمی گر جائے کہ بس اب ہو گیا، اب دنیا ختم ہو گئی، یا تو پھر وہ آ کے کہتا ہے، اب وہ دوسرے اس کے جو معنی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک 2 چیزیں اور بتاتا ہے. کہتا ہے یا آپ کا کوئی کام ہے، تخلیقی کام، علمی کام، ذمہ داریاں ہیں، یا پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، محبت ہے، والدین سے محبت، بیگم سے محبت، خدا سے محبت. مذہب کو زیادہ وہ نہیں کرتا، لیکن لے کر آتا ہے، مذہبی ایکسپیرینس کو لے کے آتا. تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں. اب دیکھیں اس کا انتقال ہو گیا والد کا، اب یا تو وہ کہے ختم ہو گئی دنیا، یا اب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی یہ والد کا انتقال، یہ تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن میرے کنٹرول میں یہ تو ہے نا کہ میرے بھائی بہن ہیں، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، والدہ ہیں. یہ آپ کا رویہ بدل جاتا ہے. تو بنیادی جو بات وہ کرتا ہے نا، وہ یہ کرتا ہے کہ آپ زندگی میں مقصد تلاش کریں اپنے رویے کے ذریعے، اور رویے کو کس طرح کنٹرول کریں. اس کے کنٹرول کرنے کا اس نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ ایک تو آپ کا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، یہ ذاتی تجربہ، معنوی تجربہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اب وہ اس میں وہ محبت کو لے کے آتا ہے کہ جگہ ایک واقعہ ہے کتاب کا، کتاب کو اسپوائل نہیں کرنا چاہیے، ویسے ایک طرح سے ہم اسپوائل کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو پڑھنا بھی چاہیے کتاب، کیونکہ وہ جس طرح سے لے کر آتا ہے نا، وہ بہت خوبصورت اس کا پارٹ ہے جس میں وہ بیان کرتا ہے. وہ رات کو بیٹھا ہوتا ہے، بہت نا امید ہوتا ہے زندگی سے. وہ کہتے ہیں مجھے اس وقت کس چیز نے مجھے بجایا کہ بیگم، اب اسے پتہ نہیں اس کی بیوی زندہ ہے، مر گئی ہے، کس حالت میں ہے، کہاں ہے، کچھ نہیں پتہ. لیکن بیرونی دنیا سے کوئی کنٹرول تو نہیں ہے نا، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ وہاں اس وقت، مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیا حالات ہیں وہاں،
لیکن مجھے کس چیز نے امید دی اس وقت, کس چیز نے میری زندگی میں ڈھارس دی, مجھے ایک معنی دیا کہ میں اس سچویشن کو جھیل کے آگے بڑھوں, وہ کیا تھی؟ وہ تھی اس نے بیوی کی یاد اور اس کی جو محبت تھی. اور پھر اس کو وہ لکھتا ہے, بہت ایکسٹینسولی اس نے لکھا. تو وہ بیسکلی اس زمانے میں اس کتاب کی اہمیت کئی وجوہ, ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے کیا کیا, اس نے ایک نظریے کو, جو ایک فرضیہ تھا, نظر بہت مشکل شاید اگر آپ اس کو بالکل خالص علمی زبان میں لکھیں تو شاید بڑے بڑے بھی اس کو پڑھتے ہوئے تھک جائیں. اس نے اس کو بالکل ایک سادہ زبان میں ایسے لکھا ہے, جب آپ اس کو پڑھیں گے, آپ اس کا تجربہ دیکھیں گے تو آپ اس کو فیل کریں گے اس کے ساتھ. میں نے تو خیر میں نے انگلش میں پڑھی ہے کتاب, میرا بہت دل چاہتا ہے, جب میں نے انگلش پڑھی تو میں نے اتنا اس سے متاثر ہوا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں جرمن سیکھوں, جرمن میں بھی اس کتاب کو دوبارہ پڑھوں. وہ ایک فیل ہوتی ہے اوریجنل لینگویج میں آپ پڑھو. اور میں نے اس کو اردو میں پڑھی اور میں نے اس کے بعد افسوس کیا کہ اس نے جو ہے نا وہ اردو والے نے بہت ساری چیزیں حذف کر دی. یہ بڑی زیادتی ہو جاتی ہے, چونکہ دیکھیں وہ جب آپ کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو اصل میں ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا مقصد ہے وہ بیان ہو, وہ تو صحیح ہے, وہ ترجمے بیان ہے, لیکن وہ جو مصنف ہے نا اس کی جو روح ہے, جو اس نے اپنی روح اور اپنا تجربہ اس کتاب میں ڈالا ہے نا, وہ منتقل ہونا ضروری ہے. خیر میں نے اردو ترجمہ نہیں پڑھا ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, آپ نے پڑھا ہے تو صحیح, ہم مدعے پہ آئے تھے, اور ہم بات کریں. تو کیا عرض کر رہا تھا میں, ہاں, تو زندگی میں جو معنی تلاش کرنے کے طریقے اس نے بتائے ہیں وہ یہی 3 طریقے ہیں. ایک تو آپ کا رویہ, آپ اپنے رویے کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں, اور مطلب جو چیز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہی ہے آپ کا رویہ, آپ اس کو کنٹرول کریں. دوسری بات یہ, اچھا اس کو کنٹرول کیسے کریں, اس کو کنٹرول آپ کریں گے 2 اور ایلیمنٹس اس نے بتائے ہیں. وہ ایک کام کا, جیسے وہ میں نے اس کو بتایا نا کہ وہ میں جا کے اپنا لیکچر ڈیلیور کروں گا, یہ کروں گا. ایک یہ ایلیمنٹ, ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے ایک بہت عزیز بزرگ دوست اور شاعر کا انتقال ہوا پچھلے سال. تو وہ جب میں وہاں ان کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے بالکل یہ وکٹر فرینکل میرے سامنے آ گئی تھی کتاب. ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بہت بیمار تھے, کینسر کے پیشنٹ تھے, بہت عرصے سے, مطلب 3-4 سال بیمار تھے. وہ آخری دنوں میں مطلب یہ تھا کہ ان کو خود بھی ڈاکٹر نے ایک طرح سے بتا دیا تھا, ان کو ہی پتا تھا کہ بس یا ابھی ہے یا 5 منٹ بعد, کوئی امید نہیں تھی ان کے رہنے کی. لیکن وہ تخلیقی آدمی تھے, بہت عمدہ شاعر, ید اللہ حیدر صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو ہم ان کے پاس بیٹھے تھے اور میں اس شخص کو دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے ان کو دیکھ کے. وہ تکلیف میں لیٹے ہوئے تھے اور اس وقت بھی وہ مطلب اپنا تخلیقی, یہ دیکھیں زندگی کو معنی دینا, زندگی کو نشاط آور بنانا, اس حالت میں وہ شخص بیٹھا, وہ شاعری کر رہا ہے, وہ شعر لکھ رہا ہے, وہ تاریخیں لکھ رہا ہے, اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا فارسی میں لکھا, ہاں میں فارسی میں ایک شعر غزل لکھوں گا. کچھ انہوں نے کچھ ایک اسی وقت کچھ کہا بھی. تو مطلب آخری لمحے تک آپ جو دیکھتے ہیں نا, بعض ہم بزرگوں کی کہانیاں سنتے ہیں کہ بھئی وہ آخری لمحے تک وہ کام کر رہے ہیں. وہ ایک زندگی میں معنی تلاش کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے. تو ایک وہ تخلیقی کام ہو گیا آپ کا, کوئی ذمہ داری جس کو آپ تلاش اب ذمہ داری بھی ایک مرحلے تک آپ کو پھر لے جاتی ہے, پھر کہیں نہ کہیں وہ بھی پھر ہلکی پڑ جاتی ہے نا. جیسے اب آپ جاب کر رہے ہیں, جاب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو معنی دے رہی ہے, لیکن وہ 9 to 5 کا ایک مرحلے پہ آدمی آ کے تھک جاتی ہے, کیا میں 9 to 5 کر رہا ہوں, پھر کچھ اور چیز بھی چاہیے ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا جو معنی ہے نا, ایک کوئی الٹیمیٹ معنی کی طرف آپ کو لے کر نہیں جاتا. یہ چونکہ بالکل پریکٹیکلی بات کر رہے ہیں, زمینی حقائق پہ بات کر رہے ہیں. وہ ایک جو الٹیمیٹ معنی ہے زندگی کا, اس کو ہم ابھی یہاں پہ ڈسکس, جو مذہبی معاشرے میں ہوتا ہے اس کو ہم یہاں ڈسکس, ہم اس کی نظریے کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ معنی زندگی کا ہر لمحے بدلتا ہے, ہر سرکمسٹانسز میں, ہر شرائط میں, ہر سچویشن میں جب آپ ہیں, معنی زندگی کا بدل جاتا ہے. اب آپ کو کبھی محبت سے معنی لینا ہوتا ہے, کبھی آپ کو اپنی ذمہ داری سے معنی لینا ہوتا ہے, کبھی آپ کو اپنا رویہ درست کر کے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میرے کنٹرول میں کیا ہے. اور اب ہمارے جو آج کل کا معاشرہ ہے, دیکھیں تکلیف, جو درد کی جو بات کی ہے وکٹر فرینکل نے, وہ تکلیف کی بات کی ہے, اور وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے ایگزسٹینشیل ویکیوم.
جس کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. وہ لذت والی جو تھیوری ہے یا طاقت والی تھیوری وہ اس طرف آدمی کو لے جاتی ہے کیونکہ آپ کو ایک سمت میں لگا رہی ہے. لذت آپ نے حاصل, ابھی آپ ہمارا یہی دیکھ لیں, ہمارے یہاں آج کل ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو اسکرولنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اس اسکرولنگ سے روکتی ہے؟ اسکرولنگ کیے جا رہے ہیں کہ گھنٹوں گزر گئے, لیکن کوئی معنی آنا چاہیے وہاں پہ بیچ میں جو آپ کو اس اسکرولنگ سے نکالے. اوکے بھائی یہ کام کرو, اس معنی کی طرف آپ کو یہ کتاب لے کے جائے گی. یہ کتاب آپ کو یہ بتائے گی کہ وہ معنی آپ کس طرح تلاش کریں. اور اس کا میرے خیال میں نے اور بھی کچھ چیزیں دیکھی ہیں اس سلسلے میں, لیکن جس طرح سے اس شخص نے اس کو اپنی زندگی کو بیان کیا ہے نا, الٹیمیٹ تو کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے تمام اسپیکٹس وہ لے کر آ گیا ہے, لیکن اس نے ایک طرح سے ایسی سچویشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہماری زندگی میں مسئلہ کیا ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا, بجلی نہیں آ رہی, سب یہی ہوتا ہے نا زیادہ زیادہ, کسی والد کا انتقال ہو گیا. مطلب آپ اس لیول پہ جا کے دیکھیں جس لیول پہ اس نے بات کی ہے, جس لیول پہ وہ دیکھ رہے ہیں. آپ جب اس میں جائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ ہم اس ہلکی سی چھوٹی سی چیزوں کو ہم اگر صحیح کر لیں اور اس کو کسی اور اینگل سے دیکھیں تو مسائل ہمارے بدل جائیں گے اور زندگی کا رخ پوری طرح سے بدل جائے گا. اچھا میں کچھ خود بھی کتاب پڑھ رہا تھا مجھے جب پولیس والے جب اس کو پکڑنے کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ میں تو ماہر نفسیات ہوں. تو مطلب تم ماہر نفسیات ہو تو کیا ثبوت ہے؟ بولا یہ میری ڈگری ہے. بولا اچھا یہ تمہاری ڈگری ہے؟ اس نے ڈگری نیچے رکھی, جلا دیا. اس نے کہا کہ وہیں پہ میں ختم ہو گیا کہ یار میں جو میری جو ویلیو تھی, میرا جو نام تھا, جو ماہر نفسیات کا ٹائٹل تھا, وہ ختم ہو گیا. اب وہ ایک طرف سے یہ سوچ رہا ہے کہ کیا یہ پیس آف پیپر مجھے ڈیفائن کر رہا ہے یا میں اس پیس آف پیپر کو ڈیفائن کر رہا ہوں. یہاں پر ڈیفینیشن بالکل چینج ہو گئی. دوسرا یہاں پہ یہ تھا کہ نا, اب مجھے شاید وہ ایگزیکٹ واقعہ یاد نہیں آ رہا, شاید 12 مارچ کا تھا یا 23 فروری کا تھا, کہ ایک قیدی خواب دیکھتا ہے. وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں جو ہوں 12 مارچ کو یا 23 مارچ کو جو ہے نا قید سے آزاد ہو جاؤں گا. اچھا وہ ٹھیک ہے, میں جو ہوں 23 مارچ کو جو ہے وہ قید سے آزاد ہو جاؤں گا. وہ 23 مارچ نے کہا میں 23 مارچ آ رہی ہے, میں قید سے آزاد ہوں گا. لیکن جو جیسی 23 مارچ آتی ہے وہ قید سے آزاد ہی نہیں ہوتا, اور وہ آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہوتا ہے, اتنا بیمار ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. اچھا پھر وہ ایک اور چیز کہتے ہیں کہ جب یہ جو ہے کرسمس آتی ہے, نیو ایئر آتی ہے, تو لوگوں کو, قیدیوں کو اپنے جو, کیونکہ عید کے اندر یا کرسمس کے اوپر یا نیو ایئر کے اوپر ان کو جو پرانے خیالات کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ ہیں, اب تو ہم قید سے نکل ہی نہیں سکتے, تو وہ جب ان کے دماغ میں خیالات آتے ہیں وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کتنے سالوں سے یہاں پڑے ہوئے اور ہمارا ہدف آخر میں گیس کے چیمبر میں ہی جانا ہے. تو یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جب جیسی عید آتی ہے, جیسے کرسمس آتی ہے, نیو ایئر آتی ہے, یا کوئی اس نے جیسے کہ اس نے خواب کا بیان کیا, تو اس نے جو ہے وہ انسان, اس سے جو ہے انسان خودکشیاں بڑھ رہی ہے, اس یاد سے انسان کی خودکشیاں بڑھ رہی ہے. تو وہ یاد کو کم کرنے کے لیے لوگو تھراپی سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ کا رویہ آپ کے کتنا ہے. اسی طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ ول ڈیورنٹ کی کتاب تھی دا میننگ آف لائف, یا میننگ آف لائف نہیں تھی ان کی, ول ڈیورنٹ کی کتاب تھی آن دی میننگ آف لائف, ہاں میرے خیال سے آن دی میننگ آف لائف ہی تھی. اس میں وہ آخر میں کہتے ہیں کہ بھائی انسان کی وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو خط لکھتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو, کہ بھائی انسان کی زندگی کا مقصد کیوں ہے, انسان زندہ کیوں ہے, انسان زندہ کیوں رہے. تو وہ آخر میں کہتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی کا کوئی ہدف, کوئی مقصد نہیں ہے نا, تو وہ انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. چاہے اس کا ہدف یہی ہو کہ پودے لگاؤں, چاہے اس کا ہدف یہی ہو کہ میں جو ہے اچھے کام کروں, چاہے وہ ہدف یہی ہو کہ میں خدمت خلق کروں. انسان کی زندگی میں ہدف اور مقاصد بہت سارے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. بات یہی ہے کہ دیکھیں اصل جو بات ہے وکٹر فرینکل کی, اور بھی لوگوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں زندگی کا ہدف کیا ہے. اگر آپ ایک ہی ہدف لے کے پڑھیں گے نا تو آپ اس تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے اور تھک بھی جائیں گے. تو پریکٹیکل گراؤنڈس پہ بات کرتے ہیں یہ فرینکل وغیرہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ سفرنگ والی بات ہے نا, کہ پین اور سفرنگ تو ہوتی ہے آپ کے ساتھ, ہر مرحلے پہ ہوتی ہے, یا کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ اب نہیں ہے, لیکن اس سفرنگ کو میننگ فل کیسے آپ بنائیں, وہ کیا بناتا ہے, وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ آپ کا رویہ ہوتا ہے. آپ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, اب دیکھیں اب ایک چیزیں آج کل کم ہو گئی ہے, پہلے زمانے میں ہمارا مطلب میرے بچپن تک تو بہت تھی, ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار ہوتے تھے, جابس ہوتی تھیں, شوق ہوتے تھے, اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی تھی ہابی.
ہابی آج کل کم ہو گئی ہے. اب ہابیز جو ہے نا پرانے زمانے کی طرح نہیں. اب ہابیز کیا ہیں, پھر خط آ رہے ہیں اس پہ سے ٹکٹ نکال کے جمع کر لیتے, چھوٹی سی بات ہے, بالکل اسٹیمپ, ہاں بالکل اسٹیمپس جمع کرتے تھے, یا مثال کے طور پہ ماچس کی ڈبیاں جمع کرتے تھے. یہ لائف کو میننگ فل بنا دیتا ہے. ہمارے رشتے دار تھے وہ ناخن کاٹ کاٹ کے اپنا جمع کرتے تھے, انہوں نے بڑے اب یہ بھی اب چھوڑ دیا, اب کافی بڑے ہو گئے, اب چھوڑ دیا انہوں نے, مطلب 40 سال کے ہو گئے ابھی چھوڑا ہے انہوں نے, ورنہ وہ اسکول ایج سے کر رہے تھے جمع. ہابی ہے یہ جو ہابیز ہے نا, یہ اس لائف میں جس میں آپ تھک جاتے ہیں. اب دیکھیں میرے ساتھ خود ہوتا ہے. ایک دن میں لائبریری میں تھا بہت لیٹ نائٹ تک, تو ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ شاید امریکہ میں تھے کیا تھا, تو ان کو کوئی چیز چاہیے تھی, تو میں نے ان کو تصویر بھیجی, تو انہوں نے کہا یار آپ اس وقت 3 بجے رات کو کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا میں کتابوں میں بیٹھا ہوں, اور حقیقت یہ کہ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 بج رہے ہیں, میں تو کب سے بیٹھا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ابھی میں کام کر رہا تھا. تو وہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی لائف کو میننگ فل بنا دیتی ہیں, اور وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو, جیسے میں نے مثال دی نا, اسکرولنگ سے روکے کہ اب میں اسکرولنگ روکوں, کوئی اور کام کروں. ایک جو تسلسل آ جاتا ہے, تھکاوٹ آ جاتی ہے نا زندگی میں, وہ زندگی سے جو آپ کو نکالتی ہے, وہ ہر چیز میں ہو سکتی ہے, اور اس کا کوئی ڈیفینیٹ آنسر نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ڈیفینیٹ آنسر نہیں دیتا. کوئی ایسا نہیں کہ نسخہ آپ کو ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا کہ یہ ٹیبلٹ کھائیں آپ صحیح ہو جائیں گے. یہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کس طرح اس معنی کو تلاش کریں, کہاں تلاش کریں. ہر جگہ کوئی نہ کوئی الگ چیز آ سکتی ہے. ہزاروں آپ کی چیزیں آپ کی زندگی کو, انسان کی زندگی جو ہے نا ایک نیٹ ورک کی طرح ہے. میں اکیلا نہیں ہوں, ہزاروں چیزیں مجھ سے جڑی ہوئی ہیں, ہزاروں لوگوں سے میں جڑا ہوں, ہزاروں چیزیں سے میں جڑا ہوں. تو ہر مرحلے پہ کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے جو آپ کو, اب وہ کسی کی محبت ہوتی ہے, کسی سے تعلق ہوتی ہے, عبادت ہو گئی, روحانی سفر ہو گیا آپ کا, معنوی تجربہ ہو گیا, وہ ہر مرحلے پہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو آ کے معنی دیتی ہے اور وہ زندگی کو بامقصد بناتی ہے. ویسے تو ہم اس کتاب کے اوپر بات کرنا چاہیں تو ہم جو ہے وہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس پہ جو ہے دینی معاملات کے اندر, غیر دینی معاملات کے اندر بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ مذہب, یہ دین الہی, ادیان جو ہے وہ, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ فیلڈ کے بندے ہیں, ابراہمک ریلیجن کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ کمپیریٹیو اسٹڈی کے اوپر اسٹڈی کر چکے. تو بدھ مت کے اندر, عیسائیت کے اندر, یہودیت کے اندر, اسلام کے اندر زندگی کا ہدف یا زندگی کا مقصد کیا. لیکن یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں, لیکن ہاں یہ ہمارا موضوع ہو سکتا ہے اس وقت جب آپ اس ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں گے. اگر آپ کے اچھے سے اچھے کمنٹ آئیں گے تو ہم جو ہے اس کے اوپر ایک اور نشست رکھ کر اس موضوع کے اوپر بات کر لیں گے. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ضرور جو ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ہاں ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے گا. یہ کتاب اگر آپ کسی بھی زبان میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ صرف گوگل پہ لکھیے گا, مین سرچ فار میننگ وکٹر ای فرینکلن, آگے PDF لکھ دیجیے کہ PDF ان اردو, PDF ان انگلش, PDF ان عربک, PDF ان پرشین, PDF ان فرینچ, PDF ان جرمن, واٹ ایور یو لائک ٹو ریڈ, تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.